بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے اولاد کے تئیں ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے یا اولاد کے جو حقوق ہیں ماں باپ کے پر گفتگو کیا گیا تھا. کچھ باتیں کی گئی تھی، بہت سی باتیں رہ گئی تھی. کوشش ہوگی کہ اس جمعے میں انشاءاللہ اولاد کے تعلق سے کچھ باتیں جو بچی ہیں وہ بیان کیا جائے. ہر ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد صحیح ہو، ہماری اولاد ہمارا ہی نام نہ روشن کرے بلکہ اولاد کے تعلق سے جن کا جس سے جو بھی جیسا بھی تعلق ہے سب کا نام روشن ہو، اور وہ بڑا ہو کر کے اولاد بڑی ہو کر کے لڑکے ہوں وہ بڑے ہو کر کے کوئی دین کا کام انجام دے. ماں باپ کا جہاں ایک طرف مقام بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جہاں جنت بتایا گیا ہے، باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور اس طرح کی بہت سے ماں باپ کے جو حقوق، ماں باپ کے جو فضائل، ماں باپ کے جو مقام کو قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے. یہ مذہب اسلام کی بہت خاصیت ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ مذہب اسلام میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل ہر ایک کے تعلق سے بیان کر دیا گیا ہے. کوئی گوشہ تشنا نہیں ہے، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا ہے ادھورا، بلکہ ہر چیز کی گائیڈ، ہر چیز کی رہنمائی کر دی گئی ہے. یہاں تک کہ جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، ان کے تعلق سے بھی قرآن حدیث میں بیان کر دیا گیا. فرمایا گیا کہ جو پھلدار سایہ دار پیڑ ہو اس پیڑ کو بلا وجہ نہ کاٹا جائے. یہ شریعت میں ہے. پرندوں کو، اسی طرح کیڑے مکوڑے، جاندار، ان کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. یہ مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. اسلام میں ہر ایک کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بیان کر دیا گیا ہے. تو ماں باپ جن کا کردار اولاد کے تعلق سے بہت بڑا ہے، اولاد کے تئیں کس قدر فکر مند ہوتے ہیں ماں باپ کا مقام قرآن میں حدیث میں کتنا بیان کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اولاد جو بالکل معصوم ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی ماں باپ کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کیسے کریں. والدین کے اوپر ان کی اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے. ہماری کوشش، ہماری فکر، ہماری سوچ جب ایک طرف یہ ہوتی ہے ماں باپ کی حیثیت سے کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق یعنی ماں کے حقوق، باپ کے حقوق پورے طور پر ادا کرے، تو اس سے پہلے غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم ماں باپ ہونے کے اعتبار سے اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم جانتے ہیں، اور پھر اگر جانتے ہیں تو ان حقوق
کو ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ ہم سوچیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور دوسرے کے تعلق سے سوچیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کریں گے ویسے ہی بھریں گے۔ اگر ہم حقوق اپنی اولاد کا ادا کریں گے تو اولاد بڑی ہو کر کے وہ ہمارے یعنی ماں باپ کا حق وہ ادا کرے گی، ہر حال میں حق ادا کرے گی۔ سب کے لیے اسلام میں شریعت میں سب کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، سب کے حقوق کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اولاد کا پہلا حق جو ماں باپ کے لیے ضروری ہے ادا کرنا، وہ پہلا حق یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ماں باپ جب وہ اپنی شادی کریں، اپنا نکاح کریں، تو صحیح عورت سے نکاح کریں۔ حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ عام طور سے نکاح جو لوگ کرتے ہیں وہ 4 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں یعنی خوبصورتی دے کر کے نکاح کرتے ہیں، مال دے کر کے نکاح کرتے ہیں، حسب و نسب یعنی خاندان دے کر کے نکاح کرتے ہیں، اور دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ یہ روایت میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن آگے حضور نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے سب سے بیسٹ جو چیز ہے جس کو دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنا چاہیے ہر ایک کو، اور جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، عافیت ہی عافیت ہے، جس میں خیر و برکت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دیا جائے، نہ مال کو ترجیح دیا جائے، نہ جمال کو یعنی خوبصورتی حسن و جمال کو دیکھ کر کے ترجیح دیا جائے، اور نہ ہی خاندان حسب و نسب کو دیکھ کر کے نکاح کرنے کو ترجیح دیا جائے، بلکہ ترجیح جو دیا جائے وہ دینداری کو دیکھ کر کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دینداری دیکھ کر کے اگر ہم نکاح کریں گے، دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کریں گے، اگر زوجیت میں دیندار عورت کو ہم پسند کریں گے تو وہ دیندار کی ہونے کی وجہ سے، دین ہونے کی وجہ سے اس کا اثر صرف شوہر پر، شوہر کے ماں باپ یعنی ساس سسر پر اور گھر کے افراد پر ہی نہیں پڑے گا اس کا اثر، بلکہ کئی نسلوں تک اس کا اثر جائے گا۔ جو اولادیں ہوں گی ان پر اثر جائے گا ماں کا۔ اور اس کا الٹا بھی ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم جس چیز کو سمجھ کر کے لائیں گے، خوبصورتی دے کر کے لے آئے لڑکی کو، یا اسی طرح مال کو یا حسب و نسب کو دیکھ کر کے لے آئے، تو اس کا بھی اثر جائے گا اولاد پر، کئی نسلوں تک جائے گا۔ جیسی نیت کہتے ہیں، جیسی نیت ویسی برکت، انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث اسی سے شروعات کی گئی ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات کی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بڑے بڑے جو اولیاء کرام، بزرگان دین، دین کے داعی، دین کے خدمت کرنے والے، بڑے بڑے اتقیاء علماء صلحاء جو پیدا ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اگر ان کے سوانح حیات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ماں کا بڑا کردار رہا ہے۔ ان کی ماں ہی بہت اچھی تھی، ان کی ماں ہی بہت نیک تھی، ان کی ماں ہی بہت دیندار تھی۔ تو ماں کا اثر اولاد پر ہر حال میں جایا کرتا ہے۔ ماں اگر اچھی ہوگی تو اولاد بھی اچھی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ شادی کرنے کے وقت یہ دیکھ لیا جائے کہ جس سے ہم شادی کر رہے ہیں، جس عورت کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں، وہ عورت کس طرح کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے، کس سوچ کی ہے، کس فکر کی ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت کو گھر میں لایا جائے، اس سے شادی کیا جائے۔ اور اولاد کا جو دوسرا حق ہے، ماں باپ کے لیے جو ضروری ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کریں، وہ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کے ولادت کے بعد جو بچے کا نام رکھا جائے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا نام صحیح ڈھنگ کا نام رکھے۔
ایسے نام کو پسند کیا گیا ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ جس نام میں اللہ کا نام شامل ہو یا رسول اللہ کا نام شامل ہو، یعنی یا تو اللہ اس میں آ رہا ہو، خدا کی کوئی صفت آ رہی ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد یا محمد نام اس میں شامل ہو۔ ایسے نام کو روایتوں میں پسند کیا گیا، روایت میں ہے کہ پسند کیا گیا ہے، اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا نام اچھا نام رکھو، جس کا اچھا معنی ہو اور جس میں عبد ہو یا خدا کی کوئی صفت ہو، ایسے نام رکھو، اس لیے کہ مرنے کے بعد میدان حشر میں ان کو انہی ناموں کے ساتھ، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں میدان محشر میں حساب و کتاب کے اس عالم میں، اس میدان میں ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اگر نام اچھا ہوگا تو ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہی نام بے ڈھنگا اگر ہم رکھ دیے، وہی نام ہو گیا تو اس نام سے پکارے جائیں گے وہاں، تو کتنی بے عزتی ہوگی اور کتنی شرم ہوگی۔ صحابہ کرام کے بہت سے نام ایسے تھے، جب وہ اسلام کے آغوش میں آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور اچھا نام رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبداللہ، حضرت ابو بکر کا نام عبد العزیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام عبد الشمس، اس طرح کے صحابہ کے کرام کے بھی نام تھے جو پرانے تھے، تو وہ بہت ہی غلط معنی والے نام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ دیا۔ سب سے بیسٹ نام بتایا گیا عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آج تو ایک سوچ بنی ہوئی ہے، بچے کی ولادت کے بعد نام پوچھا جاتا ہے اور یہ شرط لگا دیا جاتا ہے کہ ایسا نام بتائیے کہ کسی کا بھی نام ہو نہ ہو، کسی نے نام ایسا رکھا ہی نہ ہو، یا اس نام کا نہ کوئی گزرا ہو نہ فی الحال کوئی موجود ہو، ایسا نام بتا دیجئے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ایسا نام کہاں، انسانوں کے علاوہ تو جانوروں کے نام چاہے رکھ لیں، مکھی مچھر بندر اس طرح کے نام رکھ دیں، انسانوں کے نام نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی کوئی غلط ہے، صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھنا چاہیے، حسن، حسین، یا اسی طرح اور صحابہ کرام کے جو نام ہیں، ایسا نام رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا کہ جس نام میں اس کا معنی جو آتا ہو اچھا معنی آتا ہو، بہت ہی اچھا معنی، بہادری کے آتے ہو، اور اسی طرح عزت اور اکرام، احترام، خوبصورتی اور اس طرح کے بہت سے اچھے اس کے معنی آتے ہوں۔ نام کا اثر بھی ہوتا ہے شخصیت پر، اگر ویسے نام رکھیں گے تو اس کا اثر بھی، جو اس کا معنی اسی اعتبار سے ہوگا تو اس کا اثر بھی اس کی زندگی پہ جائے گا۔ اسی لیے اسی وقت ضروری ہے کہ جب بچے کا نام رکھا جائے تو ایسا نام رکھا جائے کہ وہ نام کا اثر بھی اس پر جانا ہے اور مرنے کے بعد اسی نام سے اس کو پکارا جانا بھی ہے۔ اس لیے اچھے سے اچھا نام رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نام کی برکت سے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، بڑے گنہگار ہوں گے، گناہ بے شمار ہوں گے، لیکن نام ہوگا عبداللہ، نام ہوگا عبد الرحمن، نام ہوگا محمد، نام ہوگا احمد، گنہگار بے پناہ ہوں گے۔ اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے نام کا نام شخص کو جہنم میں ہم ڈال دیں۔ ایک روایت میں ہے یہ اس نام کا فائدہ اس وقت بھی ملے گا مرنے کے بعد کہ اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یا اس قسم کے جتنے بھی عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الغفور، عبد الشکور، یہ اس طرح کی جو نام رکھے جاتے ہیں بہترین قرآن سے اور اللہ کی صفتوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، اللہ کو غیرت آئے گی کہ اس کے گناہ تو ہے لیکن اب اس کو جہنم میں کیسے ڈالے، نام تو اس کا بہت اچھا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے ہی متوجہ ہو جائے گی اور ایسے ہی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ چاہے جس کو معاف کر دے، اللہ کا حق ہے۔
اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جب چاہے جس ادا پر معاف کر دیں۔ تو نام اچھے رکھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور اولاد کا جو تیسرا حق ہے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کریں، وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں۔ اولاد بالکل سادہ ہوتی ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو معصوم ہوتے ہیں، بالکل سادہ ہوتے ہیں، سمپل ہوتے ہیں، بالکل خالی تختی کی طرح ہوتے ہیں کہ اس تختی پر جو بھی نقش کر دیا جائے، جو بھی لکھ دیا جائے وہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے اس پر ہے کہ ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں، یہ حدیث میں ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ سیدھا سمپل اسلام پر، اپنے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تو ماں باپ ان کے جیسے ہوتے ہیں، اسی ماحول میں ڈھال لیتے ہیں بچوں کو۔ اور بچے ماں باپ کے ماحول کو، ماں باپ کے ارد گرد کے ماحول کو بہت تیزی کے ساتھ جذب کرتے، کھینچتے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ بچے ہیں بھی، یہ کیا جانکار ہیں، لیکن بچے تو ہیں، لیکن نقش ہو رہا ہے ان کے اوپر، ان کا سانچہ ڈھل رہا ہے اسی جیسا، ماں باپ جیسا چاہ رہے ہیں، جیسا ماحول دے رہے ہیں، اسی میں وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے، آگے چل کے ویسے ہی رہے گا۔ تو ماں باپ اگر خیال کرے تو صحیح سانچہ دے دیں، صحیح ماحول دے دیں، صحیح تربیت کا خیال کر لیں، صحیح تعلیم کا بندوبست کر لیں، تو بچے بھی ماشاءاللہ ویسے ہی اسی اعتبار سے بڑے ہو کر کے رہیں گے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، خشیت املاق، فقر و فاقہ کے خوف سے۔ ایک واضح مطلب اس کا یہی ہے کہ فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، یعنی رحم مادر میں فیملی پلاننگ سسٹم کے تحت کہ آگے فیملی نہ بڑھے، 2 سے 3 نہ ہو، 4 نہ ہو، اور ان کو پیٹ ہی میں حمل ان کا ضائع کروا دیا جائے۔ یہ اس تعلق سے یہ قرآن کی آیت صاف ہے کہ قتل نہ کرو۔ یہ اگر پیدا ہو گئے اگر بچے تو زیادہ بچے ہو جائیں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیسے انتظام ہوگا، کہاں سے خرچہ آئے گا، کیسے رزق، تمام چیزیں سوچ کر کے اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فقر و فاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کا ماں کے پیٹ میں قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی تو کھلا رہے ہیں اور جو آئے گا اس کو بھی ہم ہی کھلائیں گے۔ رزق کا ذمہ دار خدا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزی دینا تو یہ میرا کام ہے، کسی کو کھلانا، کھلا کر کے بڑا کرنا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی تو کھلا رہے ہیں، جو آئے گا اس کو بھی ہم کھلائیں گے۔ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا، اللہ فرما رہے قرآن عظیم الشان میں کہ ان کا قتل کر دینا خطأ کبیرہ، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، یعنی ضائع کرا دینا ماں کے پیٹ سے، ولادت ہی نہ ہونے دینا۔ یہ تو اس کا ظاہر مطلب ہے، لیکن بزرگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ بچے کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیا کیسے کمائیں گے، اس خوف سے ان کو اسکول میں بھیجنا، کالج میں بھیجنا، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں بھیجنا، کانوینٹ اسکولوں میں بھیجنا، آکسفورڈ میں بھیجنا، بڑے بڑے ہنر اور پیشے سے ان کو جوڑ دینا اور ان کو دینی تعلیم سے محروم کر دینا، قرآن کی تعلیم سے محروم کر دینا، حدیث کی تعلیم سے محروم کر دینا، شریعت کے علوم سے محروم کر دینا، فقہ کے علوم سے محروم کر دینا، اور جو شرعی علوم جتنے ہیں جتنا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، چاہے
مرد ہو یا عورت، کہ جس کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کو سمجھ سکے، جائز اور ناجائز کی تمیز کر سکے، اپنے مذہب کو سمجھ سکے، مذہب پر عمل کرنا وہ جان جائیں۔ اتنا سیکھنا جتنا کہ فرض ہے، اس کو نہ سکھا کر کے، اس کو نہ پڑھا کر کے، صرف اس خوف سے کہ اگر یہ ہم پڑھا دیں گے، قرآن حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، مفتی بنا دیں گے، محدث بنا دیں گے، مفسر بنا دیں گے، فقیہ بنا دیں گے، تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ کیا کھائے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ کہاں سے کمائے گا؟ اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس خوف سے تعلیم، دینی تعلیم سے روک کر کے دنیاوی تعلیم میں لگا دینا، یہ بھی ایک طرح سے اس کے روحانی قتل ہے۔ جسمانی قتل نہیں، روحانی، اس کے مائنڈ کا قتل ہے، اس کی سوچ کا قتل ہے، اس کی دماغ کا قتل ہے، اس کی طبیعت کا بدل دینا۔ اچھی خاصی اس کی تعلیم ہو جاتی، اس کی تربیت ہو جاتی، وہ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتا، حدیث کے سانچے میں ڈھل جاتا، اور اس کا اثر اس کے جسموں پر ظاہر ہوتا، عمل کرتا، لوگوں کو خود جو ہے لوگوں کو اس طرف بلاتا، دعوت کا کام کرتا، اور اسی طرح جو ہے ایک بہت بڑا معاشرہ اور ایک پورا بہت دور تک رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینا، قرآن اور حدیث کی روشنی لوگوں کو دکھاتا، اس کو اس سے محروم کر دیا گیا، اس خوف سے کہ کیا کھائے گا اگر مدرسے میں جائے گا، وہ وہاں پڑھ لے گا، قرآن اور حدیث کو پڑھ لے گا، اگر اس کو ہم دنیاوی تعلیم نہیں دیے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس خوف سے اگر روک دیا جا رہا، والدین روک دے رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ قرآن کی اس آیت کے تحت یہ بھی روحانی قتل کرنا ہے۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بہت پہلے، جب اس نے دیکھا کالجوں کا حال، اسکولوں کا حال، انگریزوں کے بچھائے ہوئے اسکولوں کا حال، وہاں کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا حال جب دیکھا اکبر الہ آبادی نے، تو ڈنکے کی چوٹ پر کہا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو، یعنی مسلمانوں کو، فرعون اس بنیاد پر حکم دے دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر کے فرعون کے خلاف نہ کھڑا ہو، فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا سبب نہ بننے پائے۔ اس وجہ سے اس نے ایک آرڈر جاری کر دیا فرعون نے کہ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، نہ بڑے ہوں گے، نہ بڑے ہو کر کے ہمارے خلاف ہوں گے، اس لیے پہلے ہی ان کو نپٹا دیا جائے۔ یہ اس نے آرڈر کیا اور اس پر عمل بھی ہوا۔ کئی 70,000 روایتوں میں ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، فرعون کے اس آرڈر سے قتل کیا گیا۔ لیکن بدنام ہوا۔ اکبر الہ آبادی کہہ رہے کہ اگر وہ اس کو یہ سوچ جاتی کہ اسکول کھول دیے جائے، کالج کھول دیے جائے، بڑے بڑے جو ہے کانوینٹ اسکول کھول جائیں، جہاں اس طرح کی ذہنی سوچ کو بدل دیا جائے، تعلیم کے جو دینی سوچ ہے، صحیح سوچ ہے، اخلاقی سوچ ہے، ایک سماجک سوچ ہے، اس سے اس کو کیسے بدل دیا جاتا ہے۔ اس نے اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تب انہوں نے یہ شعر کہا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پڑھنے والے اخلاق سے بیزار رہتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے کیا ہوتا ہے وہ صرف جانتے ہیں بس اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، پیسہ خوب ہو، گاڑی اچھی ہو، بس اچھی زندگی ہو، انجوائے ہو، عیش ہو، آرام ہو، راحت ہو، ان کے سامنے بس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا خیال ماں باپ کر لیں تو وہی ماں باپ کے آگے چل کر کے حقوق ادا کرنے والے اولاد بنیں گے، وہی بچے بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے، کیونکہ ماں باپ نے ان کا حق ادا کیا چھوٹے میں، تو وہ بڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کا حق بھی ادا کریں گے، اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پڑھ کر کے پھر اللہ کے جانب سے ان کو عمل کی توفیق ملی، اپنے ماں باپ کا بے پناہ خدمت کریں گے۔ اور ماں باپ دنیا سے ان کا جانا ہو گیا تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 ایسا عمل کے کہ اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔
کوئی رفاہی کام کسی نے کر دیا، یا اسی طرح جو ہے کسی کو کسی نے کچھ بتا دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، وہ آگے کسی کو پڑھائے گا، اچھی بات بتائے گا، تو سب سے پہلے پڑھانے والے کو، بتانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا، ملتا رہے گا، اس کو پہنچتا رہے گا، منقطع بند نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہے کہ اگر نیک صالح اولاد ان کی یعنی بہترین تربیت کیے، ان کو صحیح تعلیم سے آراستہ کیے، اور مر گئے ماں باپ وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا کریں گے، اور ان کے عمل کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو نیک صالح اولاد بھی صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ